आसिफ अली जरदारी की जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई तो ये बंदा उसी दिन मुतनाज़ा हो गया था। बहुत सारा मुतनाज़ा, थोड़ा नहीं, आधी से ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस बात पर नाराज़ थी कि एक केड़े बंदे नाल बीबी ने ब्याह कर लिया है। ये सच है। 18 महीने की शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत टूटी तब तक ये बंदा मिस्टर 10% मशहूर हो चुका था। एक बड़ा प्रोपेगेंडा था जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा था, और इस प्रोपेगेंडा में एक चीज़ ये भी शामिल थी कि वज़ीर आज़म हाउस में आसिफ अली जरदारी के घोड़े हैं जो मुरब्बे खाते हैं। ये अजीबो गरीब बात थी जो घोड़ों के साथ जोड़ी गई कि घोड़े भी कभी मुरब्बे खाते हैं। लेकिन एक भरपूर प्रोपेगेंडा था मियां नवाज शरीफ की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की जमात की तरफ से। पूरी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी मियां नवाज शरीफ को, और आसिफ अली जरदारी या बेनज़ीर भुट्टो की किसी तरह की कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। गुलाम इसाक ने, उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के बेबहा इल्ज़ामात लगाकर यह हुकूमत तोड़ी थी। आसिफ अली जरदारी तब भी मुतनाज़ा हुआ जब शहीद बीबी बेनज़ीर को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये कहते रहे, पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग ये कहते रहे कि इन्हें अपनी बुढ़ी आप मारी है। ये आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम था। बाहर की पब्लिक या मुखालफिन तो बात करते थे, लेकिन पार्टी के अंदर से भी इस बंदे को हमेशा शक और शुबा की नज़र से, मशकूक नज़रों से देखा गया। आसिफ अली जरदारी जब वो कहते ना पंजाबी च कि जदों पैर सड़न लगते आ तो बांदरी अपने बच्चों को अपने पैरों थले लै लेंदी है। आसिफ अली जरदारी ने महीना नहीं हुआ इस बात को कि जब अपने बिलावल को अपने पाँव के नीचे ले लिया था, जब आसिफ अली जरदारी के पाँव जलने लगे। ये आप जानते हैं सब दोस्त कि ये क्या हुआ था। ये हामिद मीर का जियो न्यूज़ पर शो था और उसमें आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू था। बिलावल भुट्टो, मैं अपने पहले भी एक व्लॉग में ये बात कर चुका हूँ कि अपने नाना और माँ की तरह की सियासत करना चाह रहा है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना चाह रहा है, लेकिन आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को जगह जगह ये बावर कराता है कि वो त्याडा ही बंदा है, गेट नंबर 4 का बंदा है। लेकिन ये वही आसिफ अली जरदारी है कि जिसने सदर पाकिस्तान होते हुए स्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की भी बात की थी और फिर दुबई चला गया था। कहा जा रहा था कि ये अब वापस नहीं आएगा, लेकिन ये बंदा वापस आया। स्टैब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की कभी नहीं बनी, और जब बनी तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स पीपल्स पार्टी को, अपनी जमात को छोड़कर परे हो गए। बिलावल को जब पाँव के नीचे लिया, अपने जलते पाँव के नीचे, उसका सिला आसिफ अली जरदारी को ये मिला कि निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये बिलावल को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पाँव के नीचे जलते पाँव जलने की वजह से, पाँव जलने की वजह से अपने बच्चों को पाँव के नीचे लेने का ये सिला था जो आसिफ अली जरदारी को मिला। आप जानते हैं, सारे दोस्त जानते हैं कि बड़े प्रोटोकॉल से इस्टेब्लिशमेंट पूरी पावर के साथ मियां नवाज शरीफ को वापस लाई और अदालतों में से उसके मुकदमात भी ख़त्म करवाए। लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा धड़ा ये समझता है कि नवाज शरीफ ने वही करनी जे जिहड़ी ये साडे नाल पहले करता रहा, सारी नवाज़शात इस पर ना करे।
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری دبئی میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر اسے پاکستان لایا گیا کہ نواز شریف اگر آ گیا ہے تو تو بھی آ جا، اگر انہوں وزیر اعظم بناواں گے تو تینوں نال صدر پاکستان بنائیں گے۔ یہ ساری گیمز آپ کے سامنے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ کل کی باتیں نہیں، یہ آج کی باتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑا آصف علی زرداری نے، وہ کہیں نا سب تو پاری اور سیاست کا بادشاہ اور مفاہمت کا بادشاہ اور سیاست کی باریکیوں کو سمجھنے والا اس بندے کے حوالے سے، آصف علی زرداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اس کے کچھ ایجنٹ تھے جن کا کم از کم میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی میں یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ آصف علی زرداری کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کے اختلافات ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں، ان ایجنٹوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بڑے اختلافات ہوئے۔ ایویں گئے، ایویں نہیں گئے، بھیجے گئے تھے، دو بھی گئے ہیں، لیکن یہ کافی ٹائم سے پیپلز پارٹی نے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ سابق گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی نے جنہیں گورنر پنجاب بنایا تھا، لائر ہیں لطیف کھوسا، وہ ابھی گئے۔ اعتزاز احسن ابھی چاند چڑھا پی ٹی آئی کی دنیا میں، اعتزاز احسن کی شکل میں۔ نہ اعتزاز احسن کا آصف علی زرداری، بلاول بھٹو یا بے نظیر سے کوئی اختلاف تھا جو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی، نہ لطیف کھوسا کا کوئی اختلاف تھا آصف علی زرداری کے ساتھ، بی بی بے نظیر شہید کے ساتھ یا بلاول بھٹو کے ساتھ۔ یہ گئے وکالت کرتے پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے۔ گیم بڑی دلچسپ ہونے لگی ہے، سمجھتے جائیے گا، میری باتیں لکھتے جائیے گا کہیں۔ ان سے پہلے جو سب سے پہلا بندہ بھیجا آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کے اندر، وہ بابر اعوان تھے، جانتے نا، اس دن بھی کوئی اختلاف نہیں سی آصف علی زرداری کا، بلاول کا یا شہید بی بی بے نظیر کا۔ بہت بہتر پوزیشن میں تھا وہ بندہ پیپلز پارٹی کے اندر، وزارت ملتی تھی ہر دفعہ اسے، لیکن وہ چھوڑ چھاڑ کر پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں گئے، کوئی روڑا نہیں سی، یہ جی وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا تھا، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں بنایا، پھر راجہ پرویز اشرف کو کیوں بنایا، یہ وہ سب باتیں، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا لیں، یہ کل کی تاریخ ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیوں جاتے رہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ذرا دیر پہلے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا اور اعتزاز احسن کا شاگرد گوہر علی خان پی ٹی آئی میں گیا، اور گیا ہی نہیں بلکہ چیئرمین بن گیا پی ٹی آئی کا۔ آپ کے سامنے ہے یہ بھی منظر، عجیب و غریب منظر، کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سینئرز کو ایک طرف کر کے گوہر علی خان کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ کس کی ایڈوائس پہ بنا ہوگا؟ کس کا پریشر ہوگا؟ ظاہر ہے لطیف کھوسا کا پریشر ہوگا، اعتزاز احسن کا پریشر ہوگا، بابر اعوان کا پریشر ہوگا، یا جیل میں ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی کا پریشر ہوگا۔ بات سمجھنے کی ہے پوری طرح سے کہ گوہر علی خان کو بنا دے۔ یہ ایجنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ دور اندیش جو ہے آصف علی زرداری نے، اس نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کے ساتھ ہی اپنے بندے اس میں وقتاً فوقتاً بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ ریزن آپ پوچھیں گے کہ ریزن کیا ہے کہ یہ اپنے بندے کیوں بھیجتا تھا؟ اس لیے بھیجتا تھا کہ یہ کچی پکی سی یہ جماعت ہے پی ٹی آئی، اور ہمارے بہت سارے لوگ لے گئی ہے۔ ہمارا پی ٹی آئی کا ورکر جو بڑا کمیٹڈ ورکر تھا
جب ہم نے نواز شریف کے ساتھ صلح کی، یہ وہی نواز شریف ہے جس کے ساتھ آصف علی زرداری نے صلح کی، جس نے 11-12 سال اس بندے کو جیل میں رکھوایا۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے ساتھ آصف علی زرداری نے صلح کی، جو بی بی بے نظیر کو ایک دن سیدھا سیدھا پی وی ٹیکسی کہہ گیا، یاد ہے نا آپ کو، پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ وہی نواز شریف اور شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے ہم نے آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے اور اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کے اندر سے کرپشن کا پیسہ نکالنا ہے۔ آصف علی زرداری نے یہ چند سیاستدان ہی نہیں، کچھ بڑے ٹائکون، پراپرٹی ٹائکون بھی عمران خان کے ساتھ جوڑے، اپنے خاص بندے۔ ملک ریاض کا نام سنا ہے آپ نے؟ کس کا بندہ ہے؟ ہمیشہ سے کس کا بندہ ہے؟ اسی آصف علی زرداری کا۔ عمران خان کا بندہ نہیں جی، وہ آپ کو پتا ہوگا، پوری طرح سے پتا ہوگا۔ یہ گیم کیوں ڈال رہا تھا آصف علی زرداری کہ یہ کچی پکی پی ٹی آئی ہے، جماعت ہے، سیاسی جماعت، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ پاپولر ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہم سے ٹوٹ کر نواز شریف کی دشمنی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو بھی واپس لانا ہے اور ایک نہ ایک دن اس پارٹی پر قبضہ کرنا ہے۔ نیت کیا تھی؟ نیت یہی تھی کہ یہ غلطی کرے گا، یہ پلیئر، یہ کھلاڑی، یہ کپتان، یہ عمران خان آج نہیں تو کل غلطی کرے گا اور پھر ہم لپیٹ لیں گے۔ وہ ٹائم لے آیا ہے آصف علی زرداری پی ٹی آئی پر کہ وہ لپیٹنے کے در پر ہے، جھاڑو پھیرنے کے در پر ہے کہ پوری ہونج لو۔ اس سے پہلے ایک بڑا کام ہوا، وہ یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک خاص الخاص بندہ جو ٹی وی شوز میں بھی اپنے سامنے ٹیبل پر بوٹ رکھ لیتا ہے، فوجی بوٹ، اس کو حوالے کر دیا آصف علی زرداری کے کہ جا ملاقات کر کے آشیرواد لے اور پیار شیار لے سرتے۔ عمران خان کو ان پی ٹی آئی کے اندر پیپلز پارٹی کے موجود ایجنٹوں نے کیا سمجھایا ہے اس وقت؟ بڑی اندر کی خبر، کہیں سے یہ خبر آپ کو نہیں ملے گی۔ اسے یہ سمجھایا کہ بھائی تیری پارٹی تے گئی، وڑ گیا پروگرام، تیرا پروگرام وڑ گیا، تینوں تے بلہ بھی نہیں ملیا اور تیرے بندوں کے کاغذات مسترد ہو جانے ہیں۔ کس نشان پہ الیکشن لڑو گے؟ بالٹی جو اپنے سر پہ ڈال کے تو کچہریوں میں جاتا تھا، عدالتوں میں جاتا تھا، یہ انتخابی نشان ملنے لگا ہے تجھے۔ تیرے بندیاں نو انہوں نے الیکشن نہیں لڑن دینا، اور اگر کسی نے الیکشن لڑا تو اسے اسٹیبلشمنٹ ہرا دے گی۔ بدبختی ہے ہماری کہ ہمارے ملک کی ساری سیاست، یہ نام کے سیاستدان ہے، سچ جو ہے، اصل سیاست اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ جیتے گا وہی جسے وہاں سے کھپکی ہے۔ حکومت وہ بنائے گا، وہ نواز شریف ہو، وہ آصف علی زرداری ہو، وہ عمران خان ہو، جس کے ساتھ وہ ہوں گے۔ وہ ایسے ہی کیا تھا نا ہاتھ عمران خان نے کہ وہ ہمارے ساتھ آ گئے، اب ہم الٹا دیں گے نواز شریف کو۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر کے دکھایا ہے 9 مئی کے بعد کہ یہاں ڈرٹی ہیری جو ہے نا، اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی اور میر جعفر اور میر صادق اور وہ جو نیوٹرل جانور ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ آصف علی زرداری کے ایجنٹوں نے بھی اب نواز شریف، اب عمران خان کو یہ سمجھا دیا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، تیرے کسی بندے نے نہیں جیتن دینا ہونا، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، ہاں جیل وچ سڑے گا، لکھ سائفر تو ضمانتاں مل جان، تمام مقدمات القادر ٹرسٹ ہو، توشہ خانہ ہو، کوئی بھی، سب میں ضمانتیں ہو جائیں، لیکن باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہم لا سکتے ہیں تجھے باہر، ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور ملانے کا گر بھی بتا دیا۔ ان ایجنٹوں نے
عمران خان کو اپنے ساتھ ملانے کا گر بھی بتا دیا کہ تو پیچھے رہ، اسی جانیے ساڈا کام، تو نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنے بندوں کو کھڑا نہیں ہونے دینا۔ پیپلز پارٹی کے بندے جہاں جہاں سے کھڑے ہوں ان کو سپورٹ کروا دینی ہے اندر کھاتے، پنجاب میں اور کے پی میں۔ بلوچستان اسی سنبھال لیا ہے، سندھ ہمارا پہلے ہی ہے۔ سرفراز بگٹی کو ہم بلوچستان کا سربراہ بنا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے لیے ثناء اللہ زہری وہاں چیف منسٹر ہوگا، وہ ہمارا ہو گیا۔ یہ باپ شاپ والے باقی جو نواز شریف کے پاس چلے گئے، یہ بھی آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے۔ سندھ میں ہماری 15 سال سے حکومت ہے، اس حکومت کو کوئی مائی کا لال نہیں ختم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہم ہی تجھے بچا سکتے ہیں ان گھنونے کیسز سے۔ تیری پارٹی 2024 کے الیکشن میں کہیں نظر نہیں آنی، تیرے بندیاں نو الیکشن نہیں لڑ دیتا جانا، کسی کے کاغذات مسترد ہوں گے، کسی کو پکڑ لیا جائے گا، کسی کو گھر میں روک دیا جائے گا کہ وہ کمپین نہ کر سکے۔ اور اپنے ووٹراں نو نہ خراب کر، ان ووٹروں میں بڑے ووٹر ہمارے اپنے ہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ووٹ ہمیں ڈلوا۔ جو تیرا کوئی آزاد بندہ جہاں اچھی پوزیشن میں ہوگا اسے ہم جتوا دیں گے، تو ہمارے بندے جتوا، ہماری حکومت بنوا، پھر ہم تجھے ایسے باہر نکال لیں گے جیل سے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ادروائز یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے، اتنے کیسز ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے۔ باقی کی زندگی جیل میں، کم از کم یہ 18-19 مہینے تو آپ پکے جیل میں، جب تک سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ وچ ڈنڈا لے کے، آپ کو یا آپ کی پارٹی کو باہر نہیں، سر اٹھانے نہیں دے گا، سڑک پہ آنے نہیں دے گا۔ بچا سکتے ہم۔ اور یہ آصف علی زرداری کو گیم کہاں سے ملی، یہ بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گیم دینے والوں نے کیسے دی کہ ایسے کھیل۔ وہ تو پہلے خود کھلاڑی ہے بہت بڑا، یہ وہی آصف علی زرداری ہے جس کو عمران خان کہتا تھا اوے زرداری میں آ رہا سندھ اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے بلاول بھٹو کی نقلیں اتارتا تھا عمران خان کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، تو جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اور اس کی منسٹری دیے بیٹھ تھا شیخ رشید بلاول بھٹو کو بلو رانی کہا کرتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ عمران خان اس وقت اس پوزیشن پر ہے، ایسا نکرے لگا ہے کہ وہ یہ باتیں ماننے کو تیار ہو گیا ہے کہ مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو شاید میں باہر آ جاؤں، شاید یہ پیپلز پارٹی میرے اوپر بننے والے سارے مقدمات دفع دور کروا دے، ختم کروا دے۔ نواز شریف تو نہیں کروانے لگا، وہ میرا بال بیکا ہی کرے گا، مجھے ذلیل و رسوا ہی کرے گا، مجھے اور تمنے گا، لیکن مجھے زرداری بچا سکتا ہے۔ وہ ایک زرداری سب پر بھاری، وہ مفاہمت کا بادشاہ، سیاست کا بادشاہ، وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ گیم چل رہی ہے اور اندر کھاتے ایک طرح کا جھاڑو پھر گیا ہے۔ اور 8 فروری کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے خاموش ووٹرز پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ دیں گے۔ آزاد حیثیت میں کتنے وکیل پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ لیں گے؟ 30 سیٹیں چاہیے آصف علی زرداری کو پنجاب میں سے، 30-35، باقی وہ کہنا میں کٹھیاں کر لوں گا۔
जनूबी पंजाब में उसकी गेम है, वो भी वो डाले हुए है, वहां से वो सीटें लेके आ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पीटीआई की वोटर की अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो मैं हुकूमत बना लूंगा, बिलावल वजीर आजम बन जाएगा, या मैं खुद, आपको पता है ना वो कह चुका है कि मैं तो आप वजीर आजम बनूंगा, ख्वाहिशमंदा। और आप ये भी जानते हैं कि इस नहज पर उसे पहुंचाया है इमरान खान को इसी आसिफ अली जरदारी ने। वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान खान को सारा पता है कि मेरी हुकूमत इन्हें तड़वाई सी सिंध हाउस बह के, बंदों को इसने तोड़ा था सिंध हाउस बैठकर, मेजबानी ये करता रहा है। नवाज शरीफ तो लंदन बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ की तो कांपे टांग रही थी। अगर तहरीक अदम एतमाद इस मुल्क में पहली दफा किसी के खिलाफ कामयाब हुई थी तो वो कामयाब करवाने वाला आसिफ अली जरदारी था, हुकूमत तोड़ने वाला मेरी आसिफ अली जरदारी था। ये कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ये भाईजान अंदर खाते बहुत बड़ा ड्रामा है जो इस वक्त चल रहा है। कैसे केसेस खत्म करवाएगा मैं आपको बताता हूं। अलकादर ट्रस्ट क्या है, किसने दिया है, वो जमीन किसने दी है, ਉਹ अगर अपने जिम्मेदारी का सारे का सारा मामला तो किधर गया अलकादर ट्रस्ट केस, तोशा खाना रह गया। उसके वकील लड़ लेंगे। जो ये एतजाज एहसन है और खोसा है, ये किस काम के लिए रखे हुए हैं, अभी नहीं लड़ सकते। अभी हवाएं इमरान खान के खिलाफ है। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी तो ये लड़ लेंगे, ये तो शेखाने भी खत्म हो जाएंगे। साइफर तो आपने देख लिया पहले ही कि उसका क्या हशर हो गया। इमरान खान सोचने पर मजबूर है। इमरान खान के गिर्द आसिफ अली जरदारी के एजेंट खैमाजान हैं और घेरा हुआ है कि इंज कर ला, ये इलेक्शन तेरा नहीं हैगा, तू बाहर आ जाएगा, अगों फिर गेम पा लांगे, फिर पीटीआई बल्ले बल्ले करवा लांगे। सोशल मीडिया टीम है हमारे पास। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले। और एक बुजुर्ग की बच्ची की शादी के लिए आपसे गुजारिश की थी, आप में से किसी दोस्त ने इस हवाले से कोई किसी एक पैनी की भी उसकी मदद नहीं की। मैं बार बार कह चुका हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, किसी ने कोई मदद नहीं की, 1 रुपए की भी। ये मैं आपको बता दूं, हजारों नहीं लाखों में देखा जाता है मेरा व्लॉग, बाज व्लॉग्स, लेकिन ये लाखों आप सब मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन शायद मेरी बात में वो असर नहीं है। अल्लाह हाफिज।